مشہور مسلمان سائنسدان بو علی سینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو امپائر چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ قدیم ایران کے علاقے میں ایک بادشاہ کا بیٹا لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور وہ روز بروز کمزور ہوتے ہوتے بستر پر پڑ گیا، بولنا بند ہو گیا، آنکھیں کھولنے سے قاصر رہ گیا اور ایک زندہ لاش بن گیا جس کے جسد خاکی میں صرف سانس آ جا رہی تھی۔ بادشاہ کو ایک طبیب کا پتہ دیا گیا۔ بادشاہ سے اپنے بیٹے کی حالت نہ دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے مایوسی کے باوجود مذکورہ طبیب کو بھی علاج کے لیے بلایا۔ طبیب نے مریض کو چیک کیا اور سر سے پاؤں تک ملاحظہ کیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ مریض کی نبض پر رکھ کر شہروں کے نام لینا شروع کیے۔ ایک شہر کے نام لینے پر مریض کی نبض میں کچھ حرکت ہوئی۔ طبیب نے اس شہر کے ایک شخص کو بلوا کر اسے محلوں کے نام وقفے وقفے سے لینے کو کہا۔ طبیب نے محسوس کیا کہ ایک محلے کے نام لینے پر مریض کی نبض میں پھر حرکت ہوئی۔ طبیب نے اس محلے کے ایک شخص کو بلوایا اور گھروں کے نام گنوائے اور پھر ایک خاص گھر کے افراد کے نام لینے شروع کیے۔ ایک عورت کے نام پر مریض تڑپ اٹھا۔ طبیب اٹھا اور بادشاہ کے پاس جا کر خبر دی کہ آپ کا بیٹا عشق کے مرض میں مبتلا ہے، اس بارے میں توجہ دیجیے۔ بادشاہ نے معلومات کی تو واقعی معاملہ عشق کا نکلا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ طبیب کون تھا؟ یہ طبیب مشہور زمانہ شخصیت بو علی سینا تھے، جن کی تحقیقات کئی صدیوں تک یورپ سمیت پوری دنیا میں مسلم مانی جاتی رہی ہیں۔ یہ شخص انتہائی ذہین و فطین تھا اور مطالعہ اور تحقیق کا ایک شیدائی تھا کہ 10 سال میں قرآن حفظ کرنے کے بعد اس نے 16 سال کی عمر میں تمام رائج علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ماہرین فن اس کے پاس اپنے مسائل حل کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ وہ بیک وقت ہونا مشق ریاضی دان، ماہر علم النجوم و حیت، علم کیمیا میں طاق، فزکس کا ایکسپرٹ، منجا ہوا سائیکالوجسٹ، زبان و بیان کا خطیب، اخلاقی رہبر اور میڈیکل سائنسز کا بے مثال ڈاکٹر تھا۔ 18 سال کی عمر میں اس نے بخارا کے امیر نوح بن منصور سمانی کا کامیاب علاج کیا، جسے دوسرے ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا تھا۔ امیر نوح نے بو علی سینا کو اپنے پاس رکھ لیا۔ امیر نوح کے پاس ایک وسیع لائبریری تھی جس میں نادر و نایاب موضوعات پر کتابیں جمع تھیں۔ بو علی سینا نے اس لائبریری سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس کے بقول مطالعے کا اسے اتنا شوق تھا کہ کبھی کبھی وہ دن رات میں ایک بار بھی آنکھ بند نہیں کرتا تھا۔ شیخ بو علی سینا کتاب کے مطالعے کے ساتھ عبادت الہی میں بھی مصروف رہتے، خصوصاً جب کسی مسئلے کی انہیں سمجھ نہ آتی تو مصلی نماز پر اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک مسئلے کا قابل حل عمل اللہ کی طرف سے ان کے ذہن میں نہ ڈال دیا جاتا۔ شیخ مطالعے کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف میں بھی مصروف رہے۔ فلسفے کے موضوع پر جب انہوں نے کتاب النجات تحریر کی تو ان کے نظریات پر بہت زیادہ تنقید کی گئی۔ شیخ نے ان زبانی اعتراضات کی کوئی پرواہ نہ کی، لیکن ایک شخص تحریری اعتراض لے کر آیا تو اس کے جواب میں شیخ نے بیٹھے بیٹھے 100 صفحات لکھ کر دے دیے۔ شیخ کی تصنیف و تالیف پر نگاہ ڈالی جائے تو انہوں نے مختلف موضوعات پر گراں قدر تصانیف تحریر کی۔ فزکس کے میدان میں شیخ نے ہی روشنی کی رفتار کا نظریہ پیش کیا اور ورنر کیلیپر کے ذریعے چھوٹی سے چھوٹی اشیاء کی پیمائش کی۔ کیمسٹری میں انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ سونا ایک منفرد دھات ہے جسے دوسری دھاتوں کے ملاپ سے نہیں بنایا جا سکتا، اور جو اسے بنانے کے تجربات کرتا ہے محض اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ شیخ کی اصل شہرت میڈیکل کے میدان میں تھی۔ انہوں نے مختلف علوم و فنون پر جامع اور مستند کتابیں تحریر کی جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، لیکن سب سے زیادہ مشہور کتابیں میڈیکل کے عنوان پر کتاب الشفا اور کتاب القانون ہیں۔ یہ کتابیں انتہائی مشہور ہوئیں اور مختلف زبانوں میں ان کے تراجم ہوئے۔ یورپ میں ان کتابوں سے صدیوں تک استفادہ کیا جاتا رہا۔ کتاب الشفا میں علم ریاضی، فلسفہ، کیمسٹری اور بائیولوجی کی بنیادی نظریات پیش ہیں۔ کتاب القانون شیخ کی 5 جلدوں میں لکھی ہوئی میڈیکل کی انسائکلوپیڈیا ہے۔ شیخ نے پہلی جلد میں انسانی اعضاء اور ان کے کام کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ دوسری جلد میں جڑی بوٹیوں کو ترتیب وار جمع کیا اور ان کے فوائد و نقصانات تحریر کیے۔ تیسری اور چوتھی جلد میں انسانی امراض کی تفصیل کی تھیوری اور پریکٹیکل دونوں پر مفید اور وسیع معلومات فراہم کی ہیں، جو اپنے دور کے لحاظ سے انتہائی مستند اور لاجواب تحقیق تھی۔ 5ویں جلد کو پرسکرپشن بک بھی کہا جا سکتا ہے، جس میں بیماریوں کا مناسب علاج تجویز کیا گیا ہے۔ شیخ کے کارناموں کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو یہ کام تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ اس شخص کی پوری زندگی تحقیق و تالیف کی نظر ہو گئی۔ ان کی کتاب کتاب القانون 1973 میں آخری بار نیو یارک میں شائع ہوئی، جو ان کی تحقیقات کے مسلمہ ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ علم و فن کا یہ روشن ستارہ 57 سال کی عمر میں تحقیق کے آسمان پر چمک چمک کر 1037 کو سفر آخرت پر روانہ ہو گیا۔ اردو امپائر چینل کے ناظرین و سامعین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو امپائر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن کا آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔